الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ارباب علم و دانش، مجاہد اسلام محترم علامہ ڈاکٹر فدا حسین صاحب و دیگر اساتین و عمائدین ملت، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت اور انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے زیر اہتمام خلافت راستہ کے تیسرے تاجدار پیکر حلم و حیا، مظہر جود و سخا، منبع صدق و صفا، امیر المؤمنین، امام مظلوم، ذوالنورین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں دو روزہ پروگرام کے ضمن میں یہ دوسری نشست ہے جس میں ہم اور آپ 21 اگست 1987 یہاں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے پشاور میں جمع ہیں. جمعہ کا وقت بہت محدود ہوتا ہے. نماز کس وقت ہوتی ہے؟ کوئی تفصیلی گفتگو یہاں ممکن نہیں ہوا کرتی. میں نے اس محدود اور مختصر وقت میں آپ سے جو کچھ عرض کرنا ہے
اس کے لیے بنیاد ہے کتاب اللہ کا وہ حصہ جو ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ نے بنی نوع انسان پر بالعموم اور ملت اسلامیہ پر بالخصوص اپنے اس احسان عظیم کا اظہار کیا کہ جو فخر رسول ہادی سبل سید ولد آدم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے اسلام کی نعمت ہمیں عطا ہوئی، اللہ نے اپنی اس نعمت کی یاد دہانی کراتے ہوئے فرمایا تمہارا پروردگار، تمہارا معبود تم پر کتنا مہربان ہے کہ جس نے تمہیں ایسا قائد عطا فرمایا، ایسا رہنما عطا فرمایا جو ہجرہ نشین نہیں، مجاہد سربقت تھا، جس کی انقلابی تعلیمات نے قرۂ ارض پر استحصالی نظام کے تمام عناوین کو حرف غلط کی طرح مٹایا اور ایک ایسا عادلانہ منصفانہ طرز زندگی عطا کیا کہ جس میں انسانی فطرت کو منزل مل گئی اور دھرتی کا سینہ عدل و مساوات سے معمور ہو گیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف کا اظہار ہوا کہ عصبیت اور عداوت محبت و اخوت سے بدل گئی، ضلالت و جہالت معرفت و ہدایت سے بدل گئی، انشقاق و افتراق اتحاد و اتفاق سے بدل گیا۔ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے پر خون نچھاور کرنے والے بن گئے، جن کے مابین صدیوں سے عداوت چلتی تھی وہ باہم شیر و شکر ہو کر قافلہ انسانیت کے سالار بن گئے۔ میرے عزیز دوست، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے ادارہ کے معلم ہیں، معلم کامل، کہ جس کی فطری اور آفاقی تعلیمات نے فکر انسانی کو وہ منزل عطا کی کہ جس کے آگے کوئی اور منزل نہیں ہو سکتی۔ اصحاب رسول اس منزل کو پا لینے والے وہ مثالی کردار ہیں جنہیں قرآن کریم نے معیار حق و صداقت بنا کر دنیا کے سامنے اسلام کے عملی نمونہ کے طور پر پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جس آسمان ہدایت کا سراج منیر ہوں، میرے صحابہ اسی آسمان رشد ہدایت کے تابندہ ستارے ہیں۔ ان کا کردار
قرآن و سنت کی عملی تعبیر ہے. یہ امت و نبوت کے درمیان وہ اساسی واسطہ ہیں، وہ بیسک لنک ہیں کہ جب تک ان کو رہنما نہ سمجھا جائے موقع سے رسول تک پہنچنا ممکن نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دلسوزی کے ساتھ فرمایا کہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، ان کے کردار میں عیب نہ ڈھونڈنا، انہیں متائن کا ہدف نہ بنانا. معیار قائم کر دیا اللہ کے رسول نے اپنی محبت کا کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرنے والا ہے وہی دراصل میرا محب ہے، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ کبھی میرا دوست نہیں ہو سکتا. میرے عزیز دوستو، صحابہ کرام اس مکتب کے اور اس ادارے کے فیض یافتہ ہیں جس ادارے کا معلم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس ادارے کا بانی ابراہیم خلیل اللہ ہے. وہ ابراہیم خلیل اللہ جن کی زندگی کا ایک ایک نقش قربانی اور ایثار سے عبارت ہے. میں نے رات کی گفتگو میں بھی اسی سلسلے کی تمہید آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ براہیمی ملت کے ہر فرد کے لیے خلیل کا کردار حجت ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی ایثار و قربانی کا سفر کر کے بسر فرمائی. ملت براہیمی سے عملی نسبت کا اعزاز اسی مسلمان کو حاصل ہو سکتا ہے جو ایثار و قربانی سے پیار کرتا ہو، جو عملی جد و جہد کے جذبہ سے سرشار ہو، گوشہ تنہائی میں محض دعاؤں پر گزارا کرنے کے بجائے طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں نقد جان لے کر آئے، ظلم سے ٹکرائے، مظلوموں کی حمایت کرے، اللہ کا قانون اللہ کی دھرتی پر لاگو کرنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لائے. اسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ براہیمی کہلائے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ادارہ میں معلم کامل بن کے آئے جس ادارہ کی بنیاد طے کرے ایثار و قربانی ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی. قرآن پاک نے جس کی تعریف میں یہ اسلوب اپنایا ہے، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا
بالیقین رشد و ہدایت کا وہ پہلا مرکز، روشنیوں کا پہلا مرکز، اجالوں کا وہ مسکن جو دنیا انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے منتخب کیا، وہ مکہ میں ہے جس کی بنیادیں ابراہیم و اسماعیل کے ہاتھوں سے بلند ہوئی۔ ایک خلیل اللہ، دوسرا ذبیح اللہ، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کے گلے پر خنجر چلانے والا، دوسرا سراپا تسلیم و رضا بن کر اللہ کے حضور گردن جھکانے والا۔ اس مرکز میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر آئے۔ بیت اللہ کو اللہ نے ہدی للعالمین کہا، اور اس میں معلم بن کر آنے والے کو رحمت للعالمین کا اعزاز دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکتب میں بیٹھ کر جو انسان تیار کیے، جو جماعت تیار کی، قرآن کریم نے اس جماعت کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد کے تیار کردہ انسان باطل کے لیے کار خدا سے کم نہیں، اور آپس میں ان کی اخوت رش کے انسانیت ہے۔ وہ جب باطل کے مقابلے میں میدان میں اترے ہیں تو ناقابل تسخیر بن کر ان کے آفاقی عزم کا مقابلہ آہن و فولاد بھی نہیں کر سکا۔ وہ کبھی بدر میں نظر آئے، کبھی احد میں نظر آئے، کبھی تبوک میں نظر آئے، کبھی احزاب میں نظر آئے، کبھی یرموک میں سرکٹ آئے، صحراؤں میں، دریاؤں میں، خشکی میں، تر میں، عرب میں، عجم میں، ویرانوں میں، آبادیوں میں، مشرق میں، مغرب میں، جنوب اور شمال میں، صحراؤں اور دریاؤں میں، جہاں دیکھو گے محمد کے رضاکار سربکف نظر آتے ہیں۔ جنہیں بکریاں چرانے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، انہیں معلم کامل نے اتنا معیاری بنا دیا کہ وہ انسانی قافلہ کے سالار بن گئے۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ پھر خود نہ تھے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حبشے کا سیاسان رحمت عالم کا رضاکار بنا، اتنا بلند ہو گیا کہ روح الامین بھی بلال کے عروج پر رشک کرتا ہوا نظر آیا۔ حسن کا صہیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رضاکار بنا، اتنا بلند ہو گیا کہ حاملین عرش بھی صہیب کی بلندی پر رشک کرنے لگے۔ بصرے کا حسن رحمت عالم کا رضاکار بنا، اتنا بلند ہو گیا کہ آسمان کے ستارے بھی اس کے عروج پہ رشک کرتے نظر آئے۔ یہ محمد کے رضاکار ہیں، رسول کے پیارے ہیں، آسمان ہدایت کے تابندہ ستارے ہیں، ہم ان سب کے رضاکار ہیں۔
اور پشاور کے روشن ضمیروں محمد کے رضاکاروں کو جب بھی دیکھنا ہو قرآن کی عینک لگا کے دیکھنا، تاریخ کی عینک نہیں۔ تاریخ صحابہ کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، صحابہ کی عظمت تاریخ کا فیصلہ کرے گی۔ ہم تاریخ کے ہر انکشاف کو صحابہ کی عظمت کے معیار پہ پرکھیں گے۔ تاریخ کا جو حصہ اس معیار پہ پورا اترے گا اسے اپنائیں گے، اور جو حصہ صحابہ کی عظمت کے معیار پہ پورا نہیں اترے گا ہم اسے ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں کریں گے۔ تاریخ کے مسودے رد کیے جا سکتے ہیں لیکن اصحاب رسول کی عظمت پر شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ عظیم کردار ہیں جن کا مدرسہ بیت اللہ ہے، جن کا معلم رسول اللہ ہے، جن کا نصاب تعلیم کلام اللہ ہے، جن کا لقب حزب اللہ ہے، جن کا ممتحن خود اللہ ہے، وذالک فضل اللہ ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ رب العالمین نے فرمایا محمد عربی کے رضاکاروں کا امتحان بھی میں نے خود لیا، لینا بھی اسی کو چاہیے تھا۔ ممتحن معلم سے بڑا ہونا چاہیے تو امتحان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ ایگزامینر ٹیچر سے سینئر ہوگا تو امتحان کے تقاضے پورے ہوں گے۔ پرائمری کے بچوں کا امتحان مڈل والے لیتے ہیں، مڈل والوں کا امتحان ہائی والے لیتے ہیں، ہائی اسکول کا امتحان کالج والے لیتے ہیں، اور کالج والوں کا امتحان یونیورسٹی کے اساتذہ لیتے ہیں۔ جس جماعت کا استاد محمد ہو اس کا امتحان اللہ نہ لے تو کون لے؟ محمد عربی سے تو سینئر ہے ہی کوئی نہیں۔ جس جماعت کو رحمت عالم نے پڑھایا اس کا امتحان بھی خود اللہ نے لیا۔ الہ العالمین جماعت حزب اللہ جیسی، ادارہ بیت اللہ جیسا، معلم رسول اللہ جیسا، ممتحن خود اللہ، تو امتحان کس حال میں لیا؟ جنت سے قالینیں منگوائیں، عرش سے کرسیاں منگوائیں، قالینوں اور کرسیوں پہ بٹھا کر جماعت رسول کا امتحان لیا۔ رب العالمین نے فرمایا نہیں، میں نے اصحاب رسول کا امتحان قالینوں اور کرسیوں پہ بٹھا کر نہیں لیا، میں نے تو یاران رسول کا امتحان انہیں انگاروں پر لٹا کے لیا۔ کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی یرموک میں، کبھی احزاب میں، الہ العالمین امتحان کس موضوع کا لیا، کس سبجیکٹ کا امتحان لیا؟ رب العالمین آنکھوں کا امتحان لیا تو نے، ہاتھوں کا امتحان لیا، پاؤں کا امتحان لیا، یا کانوں کا امتحان لیا، یا زبان کا امتحان لیا، دیکھنے، چلنے، بولنے، سننے یا پکڑنے کی صلاحیتوں کا امتحان لیا۔ رب نے فرمایا نہیں، یہ تو ظاہری موضوعات ہیں، ان کا امتحان تو ان کے استاد کامل نے لے لیا تھا، اور میں نے چونکہ ان کے دل کی دنیا میں ایمان کا پودا لگایا تھا تو امتحان بھی میں نے دل کی دھڑکنوں کا لیا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وزینہ فی قلوبہم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ ان کے دل کی دھرتی میں ایمان کا پودا لگایا، پھر حق تعالی نے فرمایا اس کی آبیاری بھی ہم نے خود کی،
اپنی مشیت کے ساتھ اس پودے کے اردا گرد فسق، عصیان اور خطاؤں کی ناقص جڑی بوٹیاں بھی ہم نے کاٹ ڈالی۔ اچھا مالی جب نرسری کو سجاتا ہے، اس کی لکافتر کرتا ہے، تو اس کے اردا گرد کی ناقص جڑی بوٹیاں تلف کر دیتا ہے نا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے صحابہ کے دل کی دھرتی میں ایمان کا پودا لگایا، جس کو عصیان کی ناقص جڑی بوٹیاں بھی تلف کر دیں۔ وہ پودا جوان ہوا، بارآور ہوا، شباب پر آیا۔ رب العالمین نے فرمایا اب ہم نے خود اس کا امتحان لیا۔ الہ العالمین پھر نتیجہ کیا نکلا؟ رب العالمین نے فرمایا اولئک ھم الفائزون۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ محمد کا گلشن پربہار ہے۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ رسول کا دبستان کامیاب ہے۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ محمد کی نرسری پرشباب ہے۔ اولئک ھم الفائزون، اولئک ھم المہتدون، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ حالانکہ اولئک ھم الفائزون کہہ دینا ہی بہت تھا، بہت تھا اصحاب رسول کی کامیابی کے اعلان کے لیے، لیکن اس جماعت نے اتنے اچھے نمبر حاصل کیے، میرٹ ہی اتنا عظیم ہے کہ ممتحن کی رحمت سیر ہی نہیں ہوتی، نمبر دیتا جا رہا ہے۔ کبھی کہتا ہے یہ فائزون ہیں، کبھی کہتا ہے یہ راشدون ہیں، کبھی کہتا ہے یہ محتدون ہیں، کبھی کہتا ہے یہ حزب اللہ ہیں، کبھی کہتا ہے یہ فرش پر میرے نبی کی نبوت کے عینی گواہ ہیں، میں عرش پر ان کے ایمان کی حقانیت کا عینی گواہ ہوں۔ میرے عزیز دوستو سنو، اصحاب رسول کو جب بھی پرکھنا ہو، اصحاب رسول کو پرکھنے کے لیے کسوٹی تاریخ نہ تھی، نہ ہے، نہ رہے گی۔ اصحاب رسول کو پرکھنے کے لیے کسوٹی صرف اللہ کا قرآن ہے اور پیغمبر کا فرمان ہے۔ تاریخ یا کوئی مورخ اپنی کتابیں بیچنے کے لیے، اپنا بک اسٹال اور لائبریری سرمایہ سے بھرنے کے لیے جماعت رسول پر تنقید کے نشتر چلاتا ہے۔ قرآن کریم سچا دوست بن کر صحابہ کے دفاع میں آ جاتا ہے۔ دفاعی محاذ پر قرآن کریم صحابہ کا وکیل صفائی بنتا۔ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں قرآن ہی کی توانائی کے ذریعے کہہ رہے ہیں۔ ہماری گفتار کی اصل انرجی قرآن کے دلائل و براہین ہے، ورنہ ہم کیا؟ ہم دجل و تلبیس کے زیر سایہ پھیلائے جانے والے اس پراپگنڈے کے مقابلے میں بے وسائل لوگ، ہمارے پاس وسائل کیا ہیں؟ جبکہ دشمنان صحابہ کو بڑی بڑی طاقتوں کی سپورٹ حاصل ہے، لیکن ان کے مقابلے میں یہ بے سر و سامان دلائل و براہین کی قوت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ 1400 سال سے امت نے اصحاب رسول کو اسلام کی نمائندہ جماعت ثابت کرنے کے لیے جو موقف اختیار کیا ہے، اس موقف کی اصل روح قرآن استدلال ہے۔ قرآن کریم کی عطا کردہ وہ قوت ہے جس میں دلائل و براہین کی روشنی ہے۔ میرے عزیز دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو امتیازی شان ہے
جیسا کہ میں گفتگو کے آغاز میں عرض کر چکا ہوں، وہ امتیازی شان یہ ہے کہ انہوں نے رسول کے انقلابی فلسفہ کو منبر و محراب تک محدود نہیں کیا۔ ارباب علم و دانش یاد رکھو، اسلام کو منبر و محراب تک محدود نہ کرو۔ اپنی دستار، اپنی تصویر، اپنے جبے اور اپنی دینی شباہت و وجاہت تک اگر اسلام کو تم نے محدود کیا تو پھر اقتدار کی مسند پر طاغوتی قوتیں آئیں گی اور وہ کہے گی تم مسجدوں میں اللہ اللہ کرو، تم حجروں میں بیٹھ کر تسبیح پڑھو، تم مرید بناؤ، ان کو ذکر اللہ کی ضربیں سکھاؤ، ان کو کہو چادر اوڑھ کر اللہ اللہ کیا کرو تاکہ کوئی تمہیں دیکھ نہ سکے، اتنے چھپ جاؤ، معاشرے سے اتنے دور ہو جاؤ تاکہ کوئی تمہیں دیکھ نہ سکے۔ ظالم آزادی کے ساتھ لوگوں کی آبرو لوٹتے پھریں، سفارت آزادی کے ساتھ لوگوں کے جذبات سے کھیلتے پھریں، انسان نما درندے آزادی کے ساتھ لوگوں کے حقوق پر سب خون مارتے پھریں، اور تم راہب بن کر، گوشہ نشین ہو کر، جبہ و دستار میں لپٹ کر، چادر پہن کر اللہ اللہ کرو۔ خدا کی قسم، اگر یہی اسلام ہوتا تو نہ بدر ہوتا، نہ احد ہوتا، نہ تبوک ہوتا، نہ احزاب ہوتا، نہ رسول کے ساتھ شہید ہوتے، نہ سمیہ دو ٹکڑے ہوتی، نہ بلال انگاروں پہ لیٹتا، نہ صہیب انگاروں پہ بھونا جاتا، نہ صحابہ کرام سنگینوں پہ لٹکتے۔ محمد عربی نے جو انسانیت کو موقف دیا ہے وہ حجرے میں گھسنے کا نہیں، حجروں سے نکلنے کا، وہ گوشہ حیثیت میں چھپنے کا نہیں، وہ میدان عمل میں آنے کا ہے۔ ظالم ٹھیک ہے یا بھول گئے ہو؟ پھر کچھ جذباتی باتیں آتی ہیں نا تو پہلو کو بھول جاتے ہو، نو کو نئے جو ہیں وہ جذباتی باتیں کر کے تمہیں اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں، یہ تمہاری بھی خوبی بڑی شان ہے۔ تو پھر یاد ہے نا، آج ہم عملاً اپنی یہی بات دہرا رہے ہیں کہ مذہب کے نام سے جلوس بازی کا سلسلہ بند کرو، لیکن اگر ایک چھوٹی سی آبادی مذہب کے حوالے سے اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کر کے انقلاب ایران کے لیے راستہ ہموار کرے گی تو پھر پاکستان کا غیور سنی مسلمان اپنا نظریاتی فرض ادا کرنے کے لیے ان کے سامنے آ کر یہ واضح کرے گا کہ یہ ایران نہیں پاکستان ہے۔ یہاں کے مسلمان بیت اللہ کے ادنا وزاکار ہیں، پاکستان کے مسلمان بیت اللہ پر سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے جلغار کرنا دنیا اور آخرت کی بربادی سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک وہ بدو ہے، بدنیت ہے جو اپنے سیاسی آداب کی بھیڑ چڑھانے کے لیے بیت اللہ کے تقدس کو استعمال کرتا ہے، ہم اسے بزدل سمجھتے ہیں۔ پاکستان کا کوئی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ بیت اللہ پر سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے جلغار کرے، نہ آج تک ہوا ہے اور نہ انشاءاللہ قیامت تک ایسے ہوگا۔ ہم ابھی نماز کے بعد جلوس کی صورت میں جائیں گے اور پرامن جائیں گے۔ میں اپنے تمام دوستوں کو حکم دیتا ہوں کہ آپ نعرہ وہی بلند کریں، اسی نعرے کا جواب دیں جو آپ کو جلوس کے قائدین کی طرف سے دیا جائے۔ کوئی مردہ باد کا نعرہ نہیں لگے گا، صرف زندہ باد کے نعرے لگیں گے۔ اور ایک منظم قوم کی طرح آپ نے اپنے جذبات کو نظم و ضبط کے دائرے میں رکھتے ہوئے یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم اپنی قیادت پر مکمل اعتراض کرتے ہیں، ہمارا راستہ علیحدہ نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں، اور جو قیادت کی طرف سے آپ کو گائیڈنس ملے گی اسی کے مطابق آپ چلیں گے۔ محرم الحرام میں بھی ہماری طرف سے یہ بات واضح الفاظ کے ساتھ سن لی جائے کہ ہماری طرف سے انشاءاللہ کوئی تقریب یا بدامنی کی بات نہیں ہو۔
ہم پورا سال امن امان کی سلامتی کے نقیب رہتے ہیں اور آج بھی اسی کے نقیب ہیں. لیکن یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام کو بھی کسی ایک فرقے کے لیے مخصوص نہیں کرنا چاہیے. محرم کی پہلی تاریخ ہمارے خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت عثمان حضرت فاروق اعظم کے خون شہادت سے رنگین ہے. جو اسلامی سال سن ہجری کا بانی اور موثق بھی ہے وہ ہے مجلس تحفظ حقوق اہل سنت کی طرف سے. جو اسلامی سال نو کا آغاز مبارک شائع ہوا ہے، ہم نے اس میں یہ بتایا ہے کہ محرم الحرام میں کیا کیا ہوا. محرم الحرام میں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی. محرم الحرام میں فرعون غرق نیل ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے فتح پائی. محرم الحرام میں حضرت موسیٰ پر توریت نازل ہوئی. محرم الحرام میں ابراہیم پر نمرود کی آگ گلزار بنی. محرم الحرام میں حضرت نوح کا سفینہ جبل جودی سے ہمکنار ہوا. محرم الحرام میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. محرم الحرام میں حضرت یعقوب کی آنکھیں روشن ہوئی اور نقطۂ جگر سے ملاقات ہوئی. سیدنا یوسف کو زندہ سے رہائی ملی. آسمان سے زمین پر پہلی بارش ہوئی. سرور کائنات کی پہلی شادی ہوئی. کب؟ سرور کائنات کی پہلی شادی کب ہوئی؟ محرم الحرام میں. اور آگے سنو، حضرت علی کی شادی بھی سیدہ فاطمہ زہرا سے محرم الحرام میں ہوئی. دو عظیم شہادتیں ہوئی. سہونی لابی تاجن فیروز مجوسی اسلام سے انتقام لینے کے پروگرام کے تحت حضرت فاروق اعظم پر حملہ آور ہوا، جیسے کو محرم الحرام کو شہید ہوئے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطون، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کا تارا، محمد دراز دلارا، امت مصطفی کا پیارا حسین جو بہادر باپ کا بہادر بیٹا تھا، جو مجاہد نامے کا مجاہد نواسا تھا، جو عابدہ ماں کا عابد بیٹا تھا، اس نے کربلا کے میدان پر جان دے کر جان آفرین کو خوش کیا. محرم الحرام میں محرم عظمتوں کا نقیب ہے، محرم کامیابیوں کا نقیب ہے. اس لیے ہم محرم الحرام کو اس کی عظمت کو ملحوظ رکھ کر منایا کرتے ہیں. محرم الحرام میں اہل سنت و جماعت کو بھی اپنے جذبات کے اظہار کے لیے وہی آزادی ہونی چاہیے جو کسی اور فرقے کو ہونی چاہیے. جس طرح 9-10 محرم کو سرکاری چھٹی ہوتی ہے، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کا یہ دینی مطالبہ تھا اور ہے کہ شہادت عثمان ذو النورین پر بھی سرکاری چھٹی ہونی چاہیے. صدیق اکبر کی وفات کی تاریخ کو بھی سرکاری سطح پر منایا جائے اور فاروق اعظم کی شہادت کی تاریخ کو بھی سرکاری سطح پر منایا جائے. فوجی خدمات کے سلسلے میں، قومی خدمات کے سلسلے میں نشان حیدر کی طرح نشان صدیق اکبر، نشان فاروق اعظم، نشان عثمان ذو النورین اور نشان معاویہ بن ابی سفیان بھی دینے کا اعلان کیا جائے. یہ اس آبادی کا حق بنتا ہے جو اس ملک کی 90% آبادی ہے. میرا عزیز دوستو، نماز کے بعد انشاءاللہ ہم صحابہ کرام کی عظمت سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے جلوس کی صورت میں جائیں گے. میں آپ کے ساتھ ہوں گا انشاءاللہ. آپ کے قائد آپ کے ساتھ ہوں گے، شاہ صاحب بھی ہوں گے، نبی صاحب بھی ہوں گے، دوسرے تمام بزرگ آپ کے ساتھ ہوں گے. ہم نے جا کر چوک شہیدہ کی صفائی پر جا کر انشاءاللہ وہاں دعا ہوگی اور ہمارا یہ عملی مطالبہ ہوگا کہ اگر اس ملک میں جلوس کے سلسلے کو آگے بڑھایا گیا تو پھر اہل سنت و جماعت کو بھی اپنا فرض ادا کرنا ہوگا. جب کو محرم الحرام کو فاروق اعظم کی شہادت کی یاد میں بھی ہم اسی طرح پر جلوس نکالیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کا اور میرا حامی ناصر ہو. بآخر دعوانا. یہ تحریر بڑی نازک سے ہے اس دور میں. دیوبند سے علماء نے انڈیا میں ہونے والے میرے خطبات اور میری تقریروں کو کتابی شکل میں شائع کیا ہے. تو حضرات کے لیے اس میں دفاعی مواد ہوگا
اور یہ کراچی کی ایک یادگار تقریر کی کیسٹ بھی مفتی صاحب کے پاس مل سکے گی. حضرت شاہ صاحب کا، مدنی صاحب اور ان کے رفقاء کار، ان تمام دوستوں کا اور جماعتی رفقاء کا میں شکر گزار ہوں جن کی محنت اور کوششوں سے یہ نظریاتی پروگرام ترتیب پایا ہے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.